میں ہوں جی اورنگزیب، اور میرا خیال یہ ہے کہ خاک بن جاتے ہیں وہ لوگ جو زمانے کی خاک نہیں ہوتے، زمانے کی خاک نہ چھانٹنے والے، زمانے کی خاک کے اندر خود کو غرق نہ کرنے والے خاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس خاک سے کوئی پھول ابھرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس خاک کا مزہ لینا پڑے گا۔ اگر کوئی غربت سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے پہلے غربت کا مزہ لینا ہوگا۔ اگر کوئی حقارت سے نکلنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اس حقیر پن کا مزہ لینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی جہالت سے نکلنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس جہالت کا مزہ لینا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بننا ہے، اگر ایک پھول کو پھول بننا ہے، گلاب بننا ہے، تو اس کے لیے اسے خود کو زمین کے اندر دفن کرنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ لمحے کے لیے اپنی عزت نفس، اپنا سٹیٹس، اپنی عزت، اپنا معیار، اپنا لیول، اپنا سٹیٹس، اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی وضع، اپنی قطع، اپنا چلنا، اپنا بولنا، سارا کچھ اوروں کے ہاتھوں میں دینا پڑے گا۔ آپ کو دھتکارا جائے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو ٹوکا جائے گا، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو روندا جائے گا، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو مارا جائے گا، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو توڑ توڑ کے پھینک دیا جائے گا، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو دکھ ملیں گے، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک جاب سے دوسری جاب پہ بغیر کسی وجہ کے نکال دیا جائے گا، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک نوکری سے نکال دیا جائے گا، قبول کرنا ہوگا۔ محنت کر کے بھی مسائل درپیش ہوں گے، قبول کرنا ہوگا۔ اولاد کی پرورش کرنے کے بعد بھی اولاد ساتھ نہیں دے گی، قبول کرنا ہوگا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد، شوہروں کی باتیں سننے کے بعد پھر بھی ضلالتیں ہوں گی، لعنتیں ہوں گی، تو قبول کرنی پڑیں گی۔ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ضلالت آپ کا مقدر ہوگی، قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کی عبادات کے اندر ابھی اثر نہیں ہوگا، قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کی دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کے اپنے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوں گے، قبول کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو آپ کا اپنا آپ بھی کہے گا کہ نہیں یار، تم اس کام کے لیے نہیں بنے، یہ کام نہیں ہو سکتا، قبول کرنا پڑے گا۔ تجربات یہ کہتے ہوں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی وہ غریبی بھی قبول کرنی پڑے گی جس کے اندر آپ سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا اپنے آپ کی خامیوں کو۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس سفارش نہیں ہے۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس نوکری لینے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس سیمسٹر کی بھی فیس نہیں ہے۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کسی اور یونیورسٹی میں باہر کسی اور ملک کے اندر پڑھنے کے معاملے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوگی، اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ زمانہ اور زمانے میں بسنے والے لوگ یہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑیں گے۔ آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کو اپنے دل کو بھی ٹوٹی ہوئی حالت میں قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کے حوصلے پست ہوں گے، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو جذبات کی جنگ کے اندر شکست ہوگی، قبول کرنا پڑے گا۔ خون کے رشتے پانی بن کے دکھائیں گے، قبول کرنا ہوگا۔ آپ کی حق کی بات صدا آپ کی جو آپ لگا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے گا، اور بغیر کسی وجہ کے صرف اس بات سے کہ ہو آر یو، تم کون ہو یہ بات کرنے والے، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو نظام کے اندر رہ کے نظام کا ظلم، جبر اور ستم سہنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے استاذہ کے سامنے کھڑے ہونے کی سزائیں دی جائیں گی، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو دوستوں کے اختلافات کی وجہ سے گروہ سے نکالا جائے گا، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں آپ کو اپنے اندر ضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ ان پودوں کی آبیاری جن کی آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کی ہے، وہی تمہیں کانٹے کا تحفہ دیں گے، قبول کرنا پڑے گا۔ وہ رستے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے منور کر رکھے تھے، اب تمہیں ہی اس سے گزرنے کا راستہ نہیں دیا جائے گا، تو قبول کرنا پڑے گا۔ اب ان سارے معاملات کو قبول کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قبول کر لیا ہم نے ہر زیادتی کو، ہر پریشانی کو،
جب ہم نے قبول کر لیا ہے، اب اگلا سفر یہ ہے کہ اب میں انسان نہیں رہا جس کا دل تھوڑی تھوڑی بات پہ ٹوٹ رہا ہے، اب میں ایک تناور درخت اور پہاڑ بن گیا ہوں۔ جو مشکلات میرے سامنے تھی میں قبول کر کے یہاں پہ آیا ہوں، اب میں اپنے ساتھ ہمت بھی لے آیا ہوں، میں تنہائی بھی لے کے آیا ہوں، میں توکل بھی لے کے آیا ہوں، میں شخص نئی شخصیت بن کے سامنے آیا ہوں، میں علم بھی لے کے آیا ہوں، میں غربت کو بھی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، میں افلاس کو بھی ختم کر کے آیا ہوں، میں معیار بنا کے آیا ہوں، عزت نفس بنا کے لے آیا ہوں۔ اب آئے کوئی میرے مد مقابل آنا چاہتا ہے، تب جا کے آپ ایک رہنما بنتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ قبول نہیں کر سکتے تو پھر آپ جس جگہ پہ ہیں اسی کو اپنا مقام اور منزل قبول کر لیں۔ تو لہٰذا خاک اگر بننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو اس خاک کے بعد آپ خار بن جائیں گے، اور خار کے بعد آپ کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے گا اور آپ کا نشان بھی نہ رہے گا۔ قبول کریں، ابھی جو معاملے ہیں قبول کریں، اور قبول کر کے اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ خالص بات اور خاص بات کہ اپنے آپ کو جہاں ہیں قبول کریں، اور اس میں اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اس سے باہر نکلنے کی جستجو کریں، اور اس جستجو کے لیے بڑوں سے گفتگو کریں، اور اس گفتگو کے نتیجے میں جو نتائج حاصل ہوں اس کے لیے پھر اپنی جستجو کو بڑھا دیں۔ پھر جو آپ نے قبول کیا ہے اس قبول کو توڑ کے، محدودیت کو توڑ کے لامحدود کا سفر شروع کریں، اور جو گفتگو اور جستجو آپ نے شروع کر رکھی تھی، جس کے آپ کے اندر ہی جو فلسفے چل رہے تھے، اس کو پھر سچ کر کے دکھائیں، اور پھر اپنے آپ کو منوا کے دکھائیں، اور پھر جن لوگوں کے ظلم و ستم، باتیں، دھتکاریں آپ نے قبول کر لیے تھے، اب ان کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو قبول کریں گے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوں، قرضے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہیں، تعلیم ہے، پڑھائی ہے، مزدوری ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، غربت ہے، فقیری ہے، رشتہ داروں کی باتیں ہیں، اللہ ساتھ آپ کا نہیں دے رہا، آپ کے بقول قدرت آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس بات کے اوپر پریشان نہ ہوں۔ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، باقی لوگ آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، قدرت آپ کا ساتھ ضرور دے گی۔ نکلنے کی کوشش کریں، خاک بنائیں اپنے آپ کو، اس خاک کو تھوڑی دیر بھٹی کے اندر گزرنے دیں، وہ پتھر بنے گی انشاءاللہ، اور وہ پتھر جب بن گیا کیا پتہ وہ ہیرا بن جائے، کوہ نور بن جائے، جو بے مول ہوتا ہے، جس کو خریدنے کی کسی کی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ہی بس میں ہے، اور اگر نہیں تو پھر جس جگہ پہ ہیں، جیسے ہیں، اپنے آپ کو قبول کریں۔